لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غصہ anger. عن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہ تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے اور نہ گالیاں دیتے تھے. آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اگلی حدیث ہے عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لنا ہم سے فرمایا اذا غضب جب غضبناک ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک وہو قائم اور وہ کھڑا ہو فلیجلس تو چاہیے کہ بیٹھ جائے فإن ذهب عنه الغضب پھر جب اس سے غضب چلا جائے غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی بیٹھنے سے کام ہو جائے تو ٹھیک. وإلا اور اگر نہیں تو فلیستجع چاہیے کہ لیٹ جائے، یعنی اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو پھر کیا کرے فلیجلس. بات یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، ایسی صورت میں پھر کیا ہے انسان اس پہ کنٹرول کرے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، یعنی ایکسپریس کرے لیکن آلٹرنیٹ طریقے سے. اور وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پوزیشن تبدیل کر لے. اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا کرے مزید تبدیلی کرے اور وہ لیٹ جائے. بات یہ ہے کہ انسان پہلے درجے پر کوشش کرے کہ اس کو غصہ نہ آئے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کا اظہار ایسے طریقے سے ہو کہ جس سے مزید غصہ نہ بڑھے، نہ اپنا نہ دوسرے کا. اور اس کے لیے کئی ایک اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ انسان حالت کی تبدیلی کرے. اس کے علاوہ انسان کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. بات یہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کو شیطان مختلف طرح سے اکساہٹیں دلاتا رہتا ہے، جس کو ہمزات الشیاطین کہتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اکساتا رہے، اس کے اندر وسوسے ڈالے، اس کی تھنکنگ کو نیگیٹو کرے، اس کے اندر مایوسی پھیلائے، اس کو پریشان کرے، خوف زدہ کرے. یہ ساری کیفیات کیا ہیں دراصل؟ شیطانی. اور ان میں سے ٹاپ پر کیا ہے؟ غضبناک ہونا، یعنی ایسے خیالات دل میں پیدا کرنا کہ انسان غصے میں آ جائے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتقوا من الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم. غصے سے بچو کیونکہ غصہ ایک چنگاری ہے. غصہ کیا ہے؟ چنگاری. چنگاری کس کو کہتے ہیں؟ اسپارک ہے. توقد جو جلائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، فی قلب ابن آدم، ابن آدم کے دل میں. الم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، الی انتفاخ اوداجہ
کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور جمرت عینی ہی، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انسان غضبناک ہو رہا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ وضو کر لے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے۔ تو وہ انسان کے دل میں آگ لگاتا ہے، دل میں چنگاری سلگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے غصے کا، اور پھر اس کو بھڑکا دیتا ہے، اور اس سے انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو شیطان تو ہمیشہ ابن آدم کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا دشمن ہے، اور اس کو اریٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی بات پر آپ غصے میں رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ پھر انسان اللہ سے خاص دعا کرے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ ہر حال میں حق بات کہوں، خواہ میں غصے میں ہوں، خواہ میں رضامندی کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ غصے کا اظہار انسان اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ فوری طور پر ری ایکشن ظاہر کرنے کی بجائے تھوڑا سا رک جائے اور بہتر سولوشن ڈھونڈے۔ آپ جب بھی غصے کا اظہار کر چکیں اور اس کے نتائج ہولناک ہوں تو پھر ضرور بیٹھ کر سوچیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا۔ مثلا کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے غصے میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ پھر اس پر آپ بہت دیر تک نادم ہوتے رہے، اور معاملہ اتنا بگڑا کہ جس بات پہ غصہ کیا تھا وہ بھی حل نہیں ہوئی، اور پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا۔ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے نا طاقت کے اظہار سے وہ فوراً اپنا مسئلہ حل کر لے گا، حالانکہ یہ اس کی بھول ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ تو آپ دوسرے کو چپ کرا سکتے ہیں، مگر اس سے دوسرے کا دل نہیں بدلا جا سکتا۔ عقل اللہ نے اس کو دی ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان غور کرے، سوچے، اور آلٹرنیٹ راستہ تلاش کرے کہ اس کی بجائے کیا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے مسئلہ حل ہو۔ مثلا کچھ لوگوں کو تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے، مثلا ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اب دونوں بہت اچھے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ عادات مختلف ہوتی ہیں، اینڈ دس از ویری نیچرل۔ اچھا بعض لوگ اتنے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی باتوں کو ایک بہت بڑا ہوا بنا لیتے ہیں، اور اس کی بنا پر وہ اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہر وقت غصے میں منہ بنا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو شیر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گھر میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے، اور بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک انکمفرٹیبل فیلنگ، ایک محاذ آرائی، اور اس میں بیچارے بچے جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہیں، وہ کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو وہ حق پہ کہیں اور کسے ناحق ثابت کریں۔ تو ایسی صورت میں انسان صرف خود متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے سارے ماحول کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی میں نوٹ کرتے جائیں کیا کیا چیزیں آپ کو دوسرے کی بری لگتی۔ پہلے تو آپ لکھ لیں، مجھے یہ برا لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے۔ مثلا جہاں پر کارپٹ نہیں بچھے ہوتے تو بعض لوگوں کو چلنا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی، بعض لوگوں کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے اریٹیٹ ہوتے، بعض لوگ اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے کاموں میں خلل آتا ہے، یا ان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، یا بولنے کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، یا کھانے کا کسی کا سٹائل ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرتی۔ ان ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں آپ بہت آسان طریقے سے دوسرے سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ اگر اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، اس کی بجائے یہ کر لیا جائے، تو اس صورت میں بہتری کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ ایچ اینڈ ایوری ٹائم آپ ایک نیگیٹو ری ایکشن کریں اور پھر
ایک کی دو، دو کی تین، اور پھر ایک جنگ کی صورت پیدا ہو جائے، اور اس سے پھر ایک لمبا عرصہ ایک مشکل میں گزرے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات دوسرے کو تو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے اندر غصہ بھی اور گلٹ بھی ساتھ جنم لے لیتی ہے، اور وہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو تھریٹ کرتے ہیں، بعض بلیم کرتے ہیں، یعنی غصہ دلانے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دھمکی دینا، بلیم کرنا، کسی کے نام دھرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یعنی بعض فزیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تکلیف دیتی ہیں، اور بعض اوقات گفتگو یا باتیں یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے آلٹرنیٹ پیش کریں، اور ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کول اینڈ کام طریقے سے کچھ ایسے ریزولوشن بنائیں کہ جس سے مسائل کا حل نکلے، کیونکہ صرف خاموشی اختیار کر لینا اور غصے میں خود ہی کڑتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اسپیک آؤٹ، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، اور صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بتائیں کیا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کریں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، بس صرف یہ چھوٹی سی چیز جو ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں سمجھ کے دیتا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پھر خود کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس سچویشن کو اوائڈ کریں، یعنی آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ یا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہیں کوئی فرنیچر ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کو ہر دفعہ کسی کے گزرنے سے دھکا پڑتا ہے اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کی جگہ بدل دیں۔ یا کوئی اور ایسی وجہ بن رہی ہے، یا یہ کہ دروازے کا کوئی ہینڈل ڈھیلا ہے، یا اس کی کوئی چیں چیں کی آواز آ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ مت کھولو، بند کرو، اٹھیں، اسے تیل ڈال دیں یا کچھ اور کریں کہ جس سے وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سلوشن نکالیں، نہ کہ صرف غصے کا اظہار کرتے رہیں، یا غصہ صرف اپنے اندر بند کر لیں اور پھر وہ ڈپریشن میں بدل جائے اور انگزائٹی شروع ہو جائے۔ تو یہ رویے جو ہیں درست نہیں ہیں۔ اصل میں اس کا تعلق ذہنی صحت سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ کم غصہ کرتے ہیں، اور اظہار کرتے بھی ہیں تو سلجھے ہوئے انداز میں۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کون سی دعا بتائی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صرف یہ ثواب نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو جو لکھ کر دیا، یہ تو ایک ثواب ہے، آگے اس نے جو پڑھا، پڑھنے کا جو پھر اس کو فائدہ پہنچا، اس کے ذریعے وہ جو اللہ کے قریب ہوا، دین کے قریب ہوا، دین کی طرف آ گیا، کتنے سارے فائدے ہیں، آگے بھی کسی اور کو بتائے گا۔ تو آپ کے ایک کام کرنے سے ملٹیپل فائدے آپ کو ملے۔ اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو نقصان کیا ہے، یہ بھی ذرا گن لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کا اعتماد جائے گا کہ بس آپ ایسے ہی کچے پکئی ہیں، دین میں آپ کو آتا کچھ نہیں۔ نمبر 2، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اس کو خلاف سنت طریقے بتائے گا، کوئی اس کو جنتر منتر اور کوئی اور اس طرح کے الٹے سیدھے طریقے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا ایمان جائے گا، اور وہ ایک ایسی چیز میں ٹریپ ہو جائے گا کہ جس میں نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کتنا زیادہ یہ کاروبار چمکا ہوا ہے، تعویذ کا، جادو کا، اور استخارے کا، اور معلوم نہیں کیا کچھ ہے یا نہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی پریشانی ہوئی آپ کو؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ متبادل آپ کو پتا ہو اور آپ دینے کے لائق ہوں۔ بعض اوقات اگر آپ صرف کسی کو کہتے ہیں نا فلاں کتاب سے پڑھ لو، وہ بیچارے کو عربی نہیں پڑھنی آتی، کتاب ہی نہیں ہے اس کے، وہ کہاں سے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ آپ اس کو یا تو زبانی یاد کرا دیں، یا یہ کہ لکھ کر دے دیں، یا پھر کتاب ہے تو اس پہ نشان لگا کے دے دیں۔ لیکن کسی ایک دکھی کی آپ مدد کریں گے تو اس کا دکھ دور کرنے سے ایک دلی سکون بھی آپ کو ملے گا، اور کل آپ پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ آپ کا مددگار بھی ہوگا۔ اور یہ ایک نیکی کمانے سے ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بے توجہی، لاپرواہی،
تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے، تھوڑی سی دماغ کی حاضری چاہیے، اور بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی دین کی طرف آنے کا ذریعہ یہی چیز بنی کہ ان کو کسی نے پریشانی کے وقت دعا بتائی، اور صرف دعا نہیں بتائی بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتایا، اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتایا اور سکھا دیا۔ تو اس سے ان کو پڑھنا بھی اچھا لگا، اور ایک راستہ بھی کھل گیا کہ ہاں یہ بھی دین سیکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بے سوچے سمجھے پڑھنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے، اور جب ایک کسی کو کوئی چیز آ جاتی ہے نا، تو وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے بھی کچھ آ گیا ہے، وہ انسان کے لیے ایک اور سکون اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو دین جو پھیلانا ہوتا ہے، یہ کوئی ایک خاص ٹیکنیکل قسم کا کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر اپنے علم کو دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا فائدہ پہنچاتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ میں ایک نفع بخش انسان بن جاؤں۔ نفع بخش انسان، نفع بخش انسان کون ہوتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تو پہلی بات ہے اصلها ثابت، آپ کی اصل ثابت ہوگی نا، بنیاد مضبوط ہوگی، کچھ آتا ہوگا، ذہن میں حاضر ہوگا، تو خود بخود فرعها فی السماء بھی ہوگا، اور پھر فرع ہوں گی یعنی شاخیں ہوں گی تو پھل لگیں گے نا، پھر تؤتی اکلها کل حین۔ لیکن اگر اصل ثابت نہ ہوئی، جڑ نہ پکڑی علم نے، تو پھر دوسرے اور تیسرے درجے کے فائدے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ غصہ دور کرنے کے لیے دعا مانگنا اور دعا کا جاننا اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے جو صرف آپ ہی کے پاس ہے۔ جتنی بھی اینگر مینجمنٹ پہ ٹیکنیکس لوگ بتاتے ہیں، اور ورک شاپس ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ اسپیکٹ مسنگ ہے، اور یہ ہمارے دین نے ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے جو اس فارمولے سے حل نہیں ہو سکتا کہ بی پیشنٹ، اور نمبر 2 اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کو بھی ادھر ہی موڑ دے، ادھر ہی رخ کر دے سب کا، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 3 طریقے بتائے تھے نا کہ ایک یہ کہ ایکسپریس کریں، اور ایکسپریس کرنے کے لیے آپ آلٹرنیٹ طریقے اختیار کریں، نہ کہ فوری طور پر اس طرح ایکسپریس کریں نیگیٹیولی۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ سپریس کریں، غصہ آ رہا ہے اور آپ صرف خود ہی کو کھائے جا رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور اس میں وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے مختلف مزاج کے لوگ جو ہیں ان کو مختلف طرح سے غصے کا اٹیک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سی بات پہ بہت بھڑک اٹھتے ہیں، بات بہت بڑی نہیں ہوتی لیکن ان کا ریئیکشن بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی باتوں پر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو غصہ آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا بھی جلدی ہے، ادھر آیا اور ادھر گیا۔ بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو دیر سے آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے۔ بہتر صورت کون سی ہے؟ دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ غصہ ایسی چیز ہے کہ جسے انسان کی ویکنس اصل میں بتایا گیا ہے، یعنی غصہ انسان کی ویکنس شو کرتا ہے۔ یعنی غصے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا تو وہ دراصل ایک کمزور انسان ہے، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوئی، اور یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہے۔ تو اس کی دلیل کیا جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک ویکنس ہے اور یہ ایک انسان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ بات میں نے اپنے آپ سے نہیں کہی، یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ طاقتور کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اور وہ انتہائی کمزور ہے، ویک شخص ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو نہ کرے اور ایسا ری ایکشن دکھائے کہ اس کی عزت کی بجائے دوسروں کے دلوں میں قدر و قیمت گھٹ جائے، تو اس نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی نا۔ نقصان کیا کیا ہوتا ہے غصے کا؟ غصہ کر کے انسان وقتی طور پہ تو بہت بہادر بنا ہوا ہوتا ہے،
کہ میں بہت بہادر ہوں، میں ہر بات کہہ سکتا ہوں اور میں ہر ایک کے منہ پر اس کی بے عزتی کر سکتا ہوں. کیا یہ بہادری؟ نہیں، یہ بہادری نہیں ہے. اس بات پہ پشیمانی ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے. غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت تک لے جاتا ہے. یعنی غصے کا ناروا استعمال جو ہے انسان کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ندامت، ریگریٹس پہ. بعض اوقات ہم ایسا ریئیکشن شو کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کی پوزیشن سے ظالم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی ظالم بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو کسی پہ ظلم ڈھائے گا اس کا جواب دے گا. تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات سلجھتے نہیں ہیں، حل نہیں ہوتے، مزید خراب ہوتے ہیں، مزید بگڑتے ہیں، اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اصل کام سے ہٹ جاتا ہے. کیا غصہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ یقیناً ہے. کامیابی کے راستے میں یقینی رکاوٹ ہے غصہ، یعنی ناروا غصہ. علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی چونکہ حدیث میں آئی نا، میں اصل میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ سبق ریوائز کریں، ساتھ جو سوال آئیں یا کچھ چیزیں. رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سامنے نظر نہیں آتا لیکن جو سامنے نظر آنے والی علامات ہیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، ٹون بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے، پوسچر بھی چینج ہو جاتا ہے. یعنی کیسا لگتا ہے انسان جب بہت زیادہ غصے میں بول رہا ہو؟ اس کی شکل کیسے لگتی؟ خوفناک شکل لگتی ہے نا. اصل میں یہ شیطان کا جال ہوتا ہے. غصہ کیا ہے؟ شیطان کا جال ہے جس میں انسانوں کو ٹریپ کر لیتا ہے، اور وہ خود ہنستا ہے اور انسانوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. شیطان کو انسان سے دشمنی ہے نا، کھلا دشمن ہے. تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ مختلف طریقے سے انسانوں کو پھانسے، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، پھر وہ ان کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو جب انسان غصہ کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے، بظاہر وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کمزور ہو جاتا ہے. جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی، پھر وہ اس کو جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان ضد کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان جھوٹ اور غیبت اور معلوم نہیں کس کس چیز سے پھر سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اینڈ لیس خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو انسان کہنا نہیں چاہتا، اور پھر بعد میں تلافی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. غصے میں انسان کو غیر معمولی قوت اور توانائی محسوس ہوتی ہے کیونکہ انرجی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ غصہ دلانے میں انسان کا ماحول، خاندانی اثرات، خوراک، لائف سٹائل، ان سب چیزوں کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مخصوص جگہوں پر جا کر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے بنسبت کسی دوسری جگہ کے، یا بعض لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ بلا وجہ غصے میں آ جاتے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر. یعنی اگر آپ سب کے ساتھ کنٹرول کر بھی لیں تو اپنے بچوں کے سامنے مشکل ہو جاتی. اسی طرح بعض غذائیں انسان کے اوپر ایسے اثرات ڈالتی، پھر جیسے کہتے ہیں نا بچے فلاں اور فلاں فوڈ کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم بچوں میں تو دیکھتے ہیں، خود اپنے میں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کتنے ہائپر ہوتے ہیں. اس میں تو بہت ریسرچ ہوتی ہے کہ بچوں کو کیا چیز ہائپر کرتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑوں کو بھی ہائپر کرتی ہیں، تو ان غذاؤں کو بھی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرف جنک فوڈ کھلاتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہائپر کرتی ہیں، پھر ان کو دوائیوں کے ذریعے کام ڈاؤن کرتے ہیں اور بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ مختلف طرح کی ایکسرسائزز جو ہیں یا سانس لینے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو مدد دیتا ہے اس کو اپنی ایسی انرجی اور ایسے کیفیت کو ختم کرنے میں. کچھ رویوں سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے. مثلا گفتگو میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کریں، کیونکہ مبالغہ آرائی والی، ایگزیجریشن والی گفتگو جو ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات دوسروں کو اوفینڈ کرتی ہے. مثلا فلاں تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں کرتا. جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے تمہارا تو ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے الفاظ غلط ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ بچے ایسا نہیں کرتے. یا یہ کہ تم تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. یا مثلاً اگر وہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کوئی چیز لینا ہے تو ہم کہتے ہیں
نیور نیور ایور، اور پھر دوسرے دن کر بھی لیتے ہیں. تو یہ جو انتہائی الفاظ ہیں آلویز اور نیور کے، ان کو اپنی گفتگو میں کم کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نیور نہیں ہے اور کچھ بھی آلویز نہیں ہے. ہر چیز میں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. پھر بعض اوقات ہم لیبلنگ کر دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو لیبلنگ، کچھ ٹیگز لگا دیتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہم نے ایک خاص قسم کا ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، جیسے اپنے گھر سے فیملی کو ہی دیکھ لیں. ہر بچے کے بارے میں ایک مخصوص سوچ یا ایک امیج ہم بنا لیتے ہیں. پھر ہم کہتے تھے وہ تو ایسا ہی، اس نے تو کرنا نہیں، اور یہ تو یوں ہی کرے گا، مجھے پتا تھا اس نے یہ کرنا. اور پھر چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے چونکہ پہلے سے ہی امیج بنایا ہوا ہوتا ہے تو ہم ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے جو ہمارے منفی خیالات ہیں نا وہ ساتھ یعنی ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہم خود بھی غصہ کھاتے ہیں اور دوسرے کی شخصیت کو بھی نقصان دیتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات دوسروں کی باتوں کو ہم پرسنل لے لیتے ہیں، یعنی پرسنلائزیشن سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی محفل میں کسی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہے تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ میری کر رہا ہوگا، یہ اس نے مجھے ہی سنایا ہے، اس نے مجھے ہی کہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہ ہو اس بات کا. تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، تو بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. اور اس بدگمانی کے نتیجے میں ہم بعض اوقات کسی کا نہیں اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں، خود ہی جلنا کوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہمارا جو ٹنل ویژن ہوتا ہے نا، نیگیٹو طریقے سے چیزوں کو دیکھنا، ایک ہی انداز میں سوچنا اور ایک ہی ماحول میں رہنا اور ایک ہی چیز سے بار بار واسطہ پڑھنا، اور اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے، وہ بھی غصے کا سبب بنتا ہے. جب انسان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، انسان کا میل جول مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، ہر ایک سے مختلف چیز سیکھتا ہے، جانتا ہے، تو یہ جو ایک جدید دور کی مکینیکل لائف ہو گئی ہے نا، کہ سویرے ایک خاص وقت پہ اٹھنا، خاص قسم کی چیز، سیریل کا ڈبہ رکھا، وہ آنکھیں بند کر کے انڈیلا وہی کھایا، وہ ایک خاص روٹین میں روبوٹ کی طرح بیٹھے، آگے ٹریفک ملی وہ غصہ آ گیا، پھر آگے گئے تو کچھ اور، ایک ہی دفتر میں جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے چڑھے، ایک ہی جگہ سے اٹھے، یعنی جو میپ ایک بنا ہوا لائف کا بس اسی پہ ہی چلتے چلے جاتے ہیں اور اسی پہ ہی واپس آئیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی میں کچھ اور بھی ہے، اور مختلف لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان یا تو فزیکلی اپنے ماحول کو چینج کرے، کہیں ادھر ادھر جا کر یعنی کوئی خدمت خلق کا کام کرے، یا کوئی بھی اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی رکھے کہ جس میں اس کا اور لوگوں سے بھی انٹریکشن ہو. جب ہم اپنے شیل میں بند ہو جاتے ہیں نا تو ایک ہی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، دوسری سوچ بھی نہیں آتی، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات کے مختلف طریقے رکھے گئے نا، جیسے مسجد میں نماز پڑھو، انسان مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات میں نماز پڑھے، مختلف لوگوں سے ملے، مختلف لوگوں کی سنے، تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے. اب پھر اسی طرح آپ دیکھیں پھر جمعے کی نماز کے لیے کیا کہا گیا کہ بڑی جگہ پر، عید کی نماز اس سے بڑی جگہ پر، حج کا اس سے بڑی. تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے دین اور ہماری عبادات ہمیں ذہنی وسعت دیتی ہیں اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں مومن ہوں. پھر اگر یہ ممکن نہ ہو، کسی وجہ سے بھی انسان ایک ہی جگہ اس کو رہنا پڑ رہا ہے یا ایک ہی طرح کے لوگوں سے روز اس کو ملنا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، مختلف لوگوں کے حالات پڑھے، مختلف طرح کے لوگوں کے بارے میں جاننے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے. جب انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے تو اس کو مسائل کا حل بھی ملتا ہے، سولوشن ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سیلف ڈسیپشن کا جب انسان شکار ہوتا ہے تو اس سے بھی مشکل پیش ہوتی ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں ایک خاص طرح کا امیج قائم کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا خاموشی سے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا امیج